والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک سال میں 12 ہی ہے، ان میں سے 4 مہینے قابل احترام ہیں۔ یہی سیدھا سچا راستہ اور سیدھا سچا دین ہے، تو تم اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو۔ یہ ماہ مبارک رجب المرجب رجب کا مہینہ ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ مہینوں کی گنتی 12 ہی ہے، ان میں سے 4 قابل احترام ہیں۔ وہ 4 قابل احترام مہینے، ان میں سے پہلا مہینہ یہی رجب کا ہے، اور باقی 3 مہینے رمضان کے بعد ذیقعد، ذوالحج، محرم، باقی 3 مہینے عید کے مہینے کے بعد ذیقعد، ذوالحج، محرم 3 مہینے مسلسل ہیں۔ یہ 4تھا مہینہ الگ سے ہے۔ دراصل یہ پیش بندی ہے، عربوں کا جو مزاج تھا لڑائی جھگڑے کا، تو وہ جب آپس میں لڑائیاں لڑتے تھے تو اتنی لمبی لمبی لڑائیاں ان کی ہوتی تھیں کہ برسہ برس گزر جاتے تھے، ایک دوسرے سے بدلہ لیتے ہوئے، خاندان کے خاندان، قبیلے کے قبیلے، گاؤں کے گاؤں ختم ہو جاتے تھے، مگر ان کی بدلے کا جذبہ ختم نہیں ہوتا تھا، اور وہ آپس میں سخت لڑائیوں میں مبتلا رہتے تھے، اور لڑائیاں بھی ان کی ایسی بعض وقتوں ایسی بعض باتوں پہ ایسی ہو جاتی تھیں کہ آپ حیرت کریں گے، آج بھی ہو جاتا ہے ایسا۔ ہمارے گلی کوچوں میں جس طرح آپس میں قتل و غارت گری شروع ہو گئی، اور جس طرح ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں بڑی آسانی سے، ان میں بھی بڑی معمولی باتیں ہوتی، ان باتوں کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، ان کو بیچ میں بیٹھ کر انہیں حل کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ حل کرنے کے بجائے اس میں اور کچھ لوگ شامل ہو جاتے ہیں، اور اس میں اشتعال پیدا کر کے بدلے کا اور انتقام کا جذبہ پیدا کر دیتے ہیں، جس سے لوگ گلی میں مل گیا تو، گھر میں گھس گئے تو، جہاں جس کا موقع لگتا ہے اس طرح قتل کر دیتا ہے۔ بہت آسان سمجھ رکھا۔ ان میں بڑی معمولی باتوں پہ ہوتی تھی۔ ایک واقعہ بڑی ہنسی کا ہے، بڑے تعجب کا ہے۔
اکثر میں سنا دیتا ہوں سال میں 1-2 مرتبہ، کہ ایک شہد والا شہد بیچنے کے لیے آیا. اس نے ایک شہد بیچنے والا آیا. اکثر شہد والوں کے پاس گاؤں سے آتے ہیں، کتے ان کے ساتھ ہوتے ہیں. وہ آیا، اس نے ایک شخص نے روکا شہد کے لیے کہ لاؤ بھائی ہم شہد خریدیں گے. وہ شہد خریدنے کے لیے رکا، اس نے شہد خریدا، خود لیا، اور شہد زمین پر گر گیا. گری جاتا ہے شہد، تھوڑا سا ٹپک گیا زمین کے اوپر. زمین پر شہد ٹپک گیا تو جو شہد خرید رہا تھا اس کے گھر میں بلی پلی ہوئی تھی. شہد کے اوپر جب مکھیاں جھپٹی تو بلی جو ہے وہ ان مکھیوں پر جھپٹ گئی. بلی کی عادت ہوتی ہے کیڑے مکوڑوں کو کر لینے کی، وہ اس پہ جھپٹ گئی. بلی اس پہ جھپٹی تو شہد والے کے ساتھ جو کتا تھا اس نے بلی کو مار دیا، اس پہ جھپٹ گئی. وہ اس شہد خریدنے والے کو اتنا غصہ آیا کہ اس کی یہ مجال، یہ شہد بیچنے والا، اس کے کتے نے ہماری بلی کو مار دیا. وہ اندر سے جا کے تلوار لایا، ان نے کتے کے 2 ٹکڑے کر دیے. بس یہ سبب تھا، یہ سبب تھا لڑائی کا. آج ہمارے یہاں بھی ایسا ہو جاتا ہے. یاد نہیں ہوا ایک مرتبہ داکن نگر میں ہی ایک قتل ہوا تھا. بچے صرف گیند کھیل رہے تھے اوپر چھت پہ. میں نشاندہی اور نام نہیں لیتا، لیکن یہ واقعہ ہوا. شاید بچے کھیل رہے تھے، وہ منع کیا، وہ بچے کھیل رہے تھے، گیند کھیل رہے تھے. اس پر ان کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے جا کے ٹھائیں گولی مار دی. تو یہ معمولی واقعات ہمارے ہاں بھی ہوتے. اس نے جب مار دیا اس کے کتے کو تو وہ اپنے گاؤں والوں کو جا کے، قبیلے والوں کو اس نے کہا کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے اور اس نے ہمارے اس قبیلے کے آدمی نے ہمارے کتے کو مار دیا. اس نے کہا اچھا. وہ آئے اور انہوں نے اس کو بلایا اور اس آدمی کو قتل کر دیا جس نے کتے کو مارا تھا. اور اس کے بعد پھر جو آپس میں قبیلوں میں جو جنگ چھڑی ہے اور جو بدلے کا جذبہ چلا ہے تو گاؤں کے گاؤں اس میں تباہ ہو گئے. یہ لڑائیاں 40 سال تاریخ، عربی تاریخ میں آتا ہے کہ 40 سال لڑائیاں یہ انتقام کی اور جذبے کی چلتی تھی، ایک دوسرے کو مارتے رہتے. اس سے خود عرب بھی تنگ تھے. اسلام آیا تو رجب کے بعد شعبان اور شعبان کے بعد رمضان میں سکون چاہیے مسلمانوں کو. آج بھی رمضان آتے ہیں تو کوشش کی جاتی ہے رمضان کو برباد کرنے کی. ادھر رمضان کے بعد میں حج کا مہینہ آتا ہے. پیدل سفر ہوا کرتا تھا، آج کل کا سفر تو ہے نہیں کہ آپ 2.5 گھنٹے میں 3 گھنٹے میں پہنچ گئے، 4 گھنٹے میں پہنچ گئے اور 15 دن کے لیے چلے گئے یا 10 دن کے لیے چلے گئے. آج کل کی طرح تو ہے نہیں. مہینوں لگتے تھے، گاؤں سے، گزرگاہوں سے، قبیلوں سے گزرنا ہوتا تھا. ہر طرح کے معاہدے اور ہر طرح کی چیزیں ہوتی تھیں. تو اس میں لوٹ مار، غارت گری، قتل، یہ سب راستے میں ہوتا رہتا تھا. حج بھی محفوظ نہیں تھا. تو خود عربوں نے چاہا کہ بھائی کم سے کم کچھ ایسے مہینے مقرر کر لیے جائیں کہ جس میں لڑائی نہ ہو اور سب سکون اور شانتی سے رہیں. آپس میں طے کر لیا. اسلام امن و سلامتی چاہتا ہے، ہمیشہ سے اس کا نام ہی امن ہے. ایمان امن سے بنا، اسلام سلامتی سے بنا ہے. اسلام تو سلامتی ہی چاہتا ہے اور ہمیشہ کمپرومائز کی کوشش کرتا ہے. جب عربوں نے 4 مہینے کو اپنے یہاں مقرر کیا
تو خداوند تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تو پہلے ہی ان مہینوں کو مقدس قرار کر چکے ہیں. یہ مہینے تو ہمارے نزدیک جب سے ہم نے پیدا کیا اس زمانے سے ہی، چونکہ حج آدم علیہ السلام کے زمانے ہی سے ہی تھا، تو ہم نے تو شروع سے ہی ان 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ کس مہینے میں حج ہوگا اور کتنی دشواریاں ہوں گی، کتنا آنا ہوگا جانا ہوگا. تو فرماتا ہے کہ ہم نے تو یوم خلق السماوات والارض، جب ہم نے زمین و آسمان جب سے بنائے ہیں اور یہ سب ہم نے مہینے اور گنتی بنائی ہے، تو ایک تو سال کے 12 مہینے بنائے ہیں اور ان میں سے 4 مہینوں کو قابل احترام قرار دیا ہے. ہمیں بھی منظور ہے کہ اس میں لڑائی نہ ہو. ان میں سے یہ ایک رجب ہے. رجب کی بڑی فضیلت، رجب کے اندر عبادتیں کرنے کا بڑا اجر و ثواب ہے، روزوں کا بڑا اجر و ثواب ہے، اور اس مہینے کے اندر خداوند تعالیٰ نے بڑی رحمتیں برسائی ہیں، بڑی کرم نوازیاں ہیں اس کی. اسی مہینے میں ابھی 13 تاریخ گزری، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی پیدائش بھی اسی مہینے میں ہوئی. یہی مہینہ آگے آ رہا ہے 27 رجب کا، کہ انشاءاللہ اگلے جمعے میں اس کی تفصیل سے معراج کا واقعہ ہوگا، کہ آگے آ رہا ہے 27 رجب. 27 رجب وہ عظیم دن ہے اور وہ عظیم رات ہے کہ جس رات میں خداوند تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج مبارک میں بلایا، اور امت کے لیے اس کی تفصیل تو اگلے جمعے میں انشاءاللہ ہوگی، کہ امت کے لیے بہترین تحفہ عطا فرمایا. نماز جو آج آپ پڑھتے ہیں یہ اسی مہینے کے مبارک 27ویں رجب کے اندر خداوند تعالیٰ نے امت کو عطا فرمائی، اور ایسی بابرکت نماز عطا فرمائی کہ 5 وقت نماز پڑھیں تو 50 وقت کا اجر لکھا جاتا ہے. ایک نمازوں کے بدلے 10 نمازوں کا اجر عطا دیا جاتا ہے. اور پھر اس کے اندر مزید کہ آپ مسجد میں پڑھیں گے تو اور زیادہ اجر ہوگا، جماعت سے پڑھیں گے تو اور زیادہ اجر ہوگا، تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھیں گے تو اور زیادہ اجر ہوگا. یعنی اس عبادت کے اندر بھی خداوند تعالیٰ نے مزید اجر و ثواب بڑھاتا چلا گیا ہے. لیکن یہ بنیادی چیز جو نماز ہے یہ ہم کو اسی مہینے کے اندر عطا کی گئی. دراصل اجر و ثواب کا مسئلہ یہ ہے کہ پچھلی امتوں کو جو عمریں دی گئی تھیں یہ خداوند تعالیٰ نے انتظام فرمایا، وقتاً فوقتاً انتظام فرمایا، مہینہ در مہینہ انتظام فرمایا، کہ پچھلی امتوں کو 1000 سال تک عمریں دی گئیں، 500 سال کی، 1000 سال کی، 2000 سال کی عمریں دی گئیں. اس امت کی مثال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ جو پچھلی امتیں تھیں ان کو اتنی موقع دیا گیا جیسے کہ کسی مزدور نے فجر سے لے کے ظہر تک کام کیا. وہ مثال ہے بنی اسرائیل کی کہ ان کو زیادہ وقت دیا گیا، زیادہ عمریں دی گئیں کہ وہ کام کریں. 1000 سال تک عبادتیں کرتے تھے. دوسری مثال آپ نے فرمایا کہ دوسری مثال نصارہ کی ہے، عیسائیوں کی ہے، کہ ان کو ان کے مقابلے میں کم وقت دیا گیا. اور ان کی مثال یہ ہے کہ جیسے کسی مزدور نے ظہر سے عصر تک کام کیا، اجر میں کمی نہیں کی گئی، انہیں بھی پورا اجر دیا گیا. ان کا وقت کم کیا گیا تو انہیں بھی پورا اجر دیا گیا. یہ تو مالک کے اوپر ہے، مالک کس مزدور سے کتنا کام لیتا ہے، کتنا اس کا اجر معاوضہ دیتا ہے، یہ تو اس پر انحصار ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ
ایک مزدور نے عصر سے مغرب تک کام کیا، بہت کم وقت۔ فرمایا وہ مثال میری امت کی ہے۔ اس امت کو عمریں بہت کم کرتی گئیں۔ اب سے 150 سال پہلے تک کوئی بچا ہوا ہے جو 100 سال پہنچتا ہے، اب تو 100 سال بھی نہیں پہنچ پاتے، اور نوجوانوں کی تو عمر گھٹ رہی ہے۔ اگر سائنٹیفک تجزیہ دیکھا جائے تو 40 سال عمر گھٹ کے رہ گئی ہے، ایوریج جو ہے 40 سال کا ہے۔ اتفاق سے کوئی 60 سال کراس کر جائے، 70 چل جائے، 80 90 چلا جائے، وہ تو اتفاقی چیزیں ہیں، لیکن ایوریج جو ہے اس وقت 40 سال کا، تو کتنا کم عرصہ ہے۔ اور قیامت کے دن اس امت کی فضیلت سب سے زیادہ ہوگی، اجر اس کا سب سے زیادہ ہوگا۔ سب سے پہلے یہی امت جنت میں جائے گی، اس کے بعد پھر دوسری امتیں جائیں گی۔ یہ فضیلت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ صدقہ ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ قیامت کے دن اس امت کو اجر عطا فرمایا جائے گا اور فضیلت دی جائے گی۔ تو اس کے لیے خداوند تعالیٰ نے یہ تمام راستے بنائے اجر و ثواب کے، کہ ایک نماز پڑھو 10 نمازوں کا تکبیر تحریمہ کے ساتھ کرو تمہیں اور اجر ملے گا، جماعت سے نماز پڑھو گے 27 گنا اجر ملے گا، خانہ کعبہ میں اتفاق ہو جائے جانے کا تو 1 لاکھ کا ثواب ملے گا، مدینہ طیبہ میں اتفاق ہو جائے تو 50,000 کا ثواب ملے گا، بیت المقدس میں اتفاق ہو جائے تو 25,000 کا ثواب ملے گا۔ جگہوں کے اعتبار سے، دنوں کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے خداوند تعالیٰ نے اجر و ثواب جو ہے متعین فرمایا۔ تو یہ مہینہ انتہائی قابل احترام ہے۔ اس میں ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں 30 روزے 30 رکعت نماز پڑھا کرو، اور وہ بھی کس طرح کہ 10 شروع میں، 10 بیچ میں، 10 آخر میں، اور ہر ایک میں سورہ فاتحہ اور کے بعد قل یا ایھا الکافرون اور سورہ قل ھو اللہ احد دوسری رکعت میں 10 بار پڑھو، تو بے شمار اس کا اجر و ثواب ہے۔ غلاموں کو آزاد کرنے کا، شہادت کا، شہید ہونے کا بے شمار اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور سورہ اخلاص کا تو ویسے ہی اجر ہے، 3 مرتبہ پڑھ لینے سے ایک کلام پاک کا اجر ملتا ہے۔ خالص اللہ کی توحید ہے، اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے یہی کہ لم یلد ولم یولد، اس کی یہ توحید کہ اس کا کوئی نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس نے کسی کو اس سے پیدا کیا، تخلیق سب کی کری، لیکن نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ تو یہ توحید اسے خالص توحید ہے۔ سورہ اخلاص میں خداوند تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 3 مرتبہ پڑھ لینے سے ایک کلام پاک کا اجر ملتا ہے، تو 10 مرتبہ پڑھنے سے تو اجر ملے گا، اور پھر 10 رکعت پڑھیں گے، ہر رکعت میں 10 بار پڑھیں گے۔ اسی طرح سے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 27 رجب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی، اگلے دن 27 رجب میں خوشی کے اندر جو روزہ رکھے خداوند تعالیٰ اس کو بے انتہا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، 1000 روزوں کا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو یہ مہینہ عبادتوں کا ہے، اور یہ دراصل یہ مہینہ ہماری تیاری کا ہے۔ اس بارے میں اسی لیے اللہ تعالیٰ حدیث پاک میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر خداوند تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، یہ دروازہ کھلتا ہے تو اب کھلتا ہی چلا جاتا ہے۔
یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اپنے بندوں پر نازل فرماتا ہے، اپنا کرم فرماتا ہے۔ اس رجب کے اندر، رجب کہتے ہیں کسی ٹیڑھی لکڑی کو سیدھا کرنے کا نام۔ ہم سیدھی لکڑی کو گاڑ دیں اور وہ عمود اور سیدھی ہو تو اس کو کہتے ہیں رجب۔ یہ ہماری کمر کو سیدھا کرنے کے لیے یہ مہینہ ہے کہ آنے والا وقت جو رمضان المبارک کا عبادتوں کا مہینہ ہے، اس کے لیے ہم اپنی عبادتوں کے لیے اپنی کمر کو سیدھا کر لیں، اپنی کمر کو مضبوط کر لیں، اپنے آپ کو عبادتوں کا عادی بنا لیں، اپنے آپ کو توبہ اور استغفار کا عادی بنا لیں، اپنے آپ کو ہم مختلف اوقات میں روزے رکھ کر اپنے آپ کو روزے رکھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں، ایک دوسرے سے معافی اور استغفار کر لیں۔ ان سب چیزوں کے لیے یہ مہینہ ہم کو دیا گیا ہے اور یہیں سے ہمارے لیے رحمتوں کا دروازہ کھلتا ہے۔ لیکن ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہم جو چھوٹے چھوٹے ثواب ہیں اس کی طرف تو ہم چونکہ آسان ہوتا ہے نا، ایک دن کا کر لیا، ایک رات کا کر لیا، 2 رکعت پڑھ لی، 10 رکعت پڑھ لی، یہ تو حق ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، اسے لینا چاہیے۔ لیکن سب سے بنیادی چیز جو ہے، سب سے بنیادی چیز جو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم ہمارے لیے نازل کیا ہے، جو ہمارے عمل کے لیے ہے، آج ہم اس پر عمل کرنے سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ بلکہ ایک پریشانیاں اور ہیں کہ جو قرآن کریم نے ہماری زندگی گزارنے کے لیے اصول بنائے ہیں، حیا ایک سب سے بڑا اصول ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ حیا گفتگو کے اندر حیا داری ہو، بے حیائی کی فحاشی کی گفتگو نہ ہو، گالی گلوچ نہ ہو، نگاہوں میں حیا ہو کہ ہم نگاہیں چار کر کے نہ چلیں، غیروں پر نگاہیں نہ ڈالیں، نیچی نگاہوں سے چلیں، گفتگو ہماری باحیا ہو، لباس ہمارا باحیا ہو۔ اور جو لباس کے اندر حیاداری ہے یہ اسلام کا مقصد ہے۔ یہ لباس کی حیا لوگوں نے اس کو، اور ہم نے خود یہ سمجھا کہ شاید کوئی اسلامی بندش ہے، اسلام کی بندش ہے، لیکن میں کہتا ہوں پوری ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر، اسلام سے پہلے کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے۔ آرٹسٹوں کو چھوڑ دیجئے کہ ان آرٹسٹوں نے کیسی ننگی تصویریں بنا دی، وہ آرٹسٹ تھے، لیکن جو تہذیب ہے ہندوستان کی، وہ حیا چاہتی ہے، وہ پردہ چاہتی ہے، وہ گھونگھٹ چاہتی ہے، وہ جسم کو چھپانا چاہتی ہے۔ یہ اسلام کا مسئلہ نہیں ہے۔ لوگوں نے اسلام کا مسئلہ بنا کر اس کا کیا طوفان کھڑا کیا ہے نہیں سمجھ سکتے، اور کس نے کھڑا کیا ہے ان کو دیکھنا چاہیے، انہیں پکڑنا چاہیے، ان کو سزائیں دینا چاہیے۔ یہ ہمارے ہندوستان کا لباس ہے، یہ حیا ہمارے ہندوستان کی پرمپرا ہے، اسے ہمیں سمجھنا ہوگا اور اپنے ہندوستان کے لوگوں کو اس بات کو سمجھانا ہوگا۔ یہ ہماری یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس بات کو لوگوں تک پہنچائیں اور اس کو سمجھائیں کہ حیا انسانی تقاضا ہے، اسلامی تقاضا تو ہے، دین کا تقاضا ہے، لیکن ہر دین کا تقاضا ہے۔ کوئی دین ایسا نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ بے حیا ہو جاؤ، کوئی دین ایسا نہیں ہے، چاہے وہ وید ہو، یجروید ہو، اتھروید ہو، کوئی سا بھی وید ہو، کوئی بھی ہو، گیتا ہو، قرآن ہو، کوئی بھی وید ہو، کوئی بھی اس آسمانی اسلامی کتاب ہو، کسی نے یہ نہیں کہا ہے کہ تم ننگے بدن گھومو۔ پھر یہ اس کے اوپر وواد اور اس کے اوپر یہ بڑا تماشا کیوں ہو رہا ہے، یہ ایک ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے۔ اور سب سے 2 چیزیں ہمیں اس پر عمل کرنا ہے اور بات ہم ختم کرتے ہیں کہ ایک تو ہم اس کے اوپر خود عمل کریں،
اور دوسرے اس بات کو دوسروں کو سمجھائیں کہ بھائی یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ انسانی تہذیب کا مسئلہ ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ خداوند کریم ہمیں قرآن کریم پڑھنے، اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔